نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ 17واں سپارہ پڑھا گیا ہے۔ اس کی جو پہلی سورت مبارکہ ہے اس کا نام سورت الانبیاء، 2 سورتیں پڑھی۔ پہلی سورت الانبیاء ہے اور دوسری سورت مبارکہ اس کا نام سورت الحج ہے۔ سورت انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کا اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ قصص القرآن، قرآن کے واقعات ان کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن مجید کے معنی اور اس پر غور، اس پر عمل بڑے درجے اور رتبے کی بات ہے۔ واقعات کے اندر بڑی عبرت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا بھی ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ واقعات کے اندر عقل والے لوگوں کے لیے بڑے سبق ہیں اور بڑی عبرت والی باتیں ہیں۔ واقعات ہماری زندگی میں بھی پیش آتے ہیں اور بعد میں جب آدمی دیکھتا ہے تو کیا اتفاقات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچاتا ہے اور کہاں نکالتا ہے۔ رمضان سے پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ ایک آدمی کریانے کا کام کرتا ہے، اس کی دکان تھی۔ کہتے میں صبح جب اپنی دکان پر آیا تو میرے آنے سے پہلے ایک بڑی امی عورت جو ہے وہ کھڑی تھی۔ میں نے کہا امی جان کیا بات ہے، آپ بڑی جلدی آ گئے؟ کہنے لگی میں نے رات آپ سے سودا لیا تھا اور میں نے جب حساب کیا تو آپ کے کچھ پیسے میری طرف آ گئے تھے۔ یہ جب آپ بڑے اسٹوروں سے پیسے سودا لیتے ہیں آپ کو حساب کرنا چاہیے، اس کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور بات جان کر بھی کر دیتے ہیں، سودا رہ جاتا ہے، بل آ گیا، زیادہ بن گیا، اس کی چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے۔ گھروں میں جو مستورات یا آپ لوگ گھر کا سودا سلف لاتے ہیں اور پھر اس سودے کے اوپر اپنا نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں کیا غیر ضروری چیز ہے، اس کو کاٹ دیں، اور اس میں کیا قیمتی چیز ہے، یعنی اس کا ریٹ زیادہ لگا ہوا کسی اور سٹور سے پوچھا جائے۔ یہ اس طرح تلاش کر کے بہتر جگہ سے بہتر ریٹ پر اچھی چیز کا لینا، اگر آدمی اس طرح کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آپ دکان پر کر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا میدان پھر بھی آپ آ سکتی تھی، اتنی جلدی کہا میرے خاوند نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی حالات پیش آ جائے کسی کا حق نہیں کھانا اور جو ہے حرام نہیں کھانا، غلط چیز نہیں کھانی ہے۔ اس لیے میں نے کہا جلدی سے جلدی جس کا حق ہے وہ اس کا حق پہنچ جائے۔ اس نے حساب کیا، واقعی پیسے زائد تھے، شکریہ کیا اور امی جان چلی گئی۔ اب اس کے بعد وہ دکان، اس کا دکاندار، اس کا زمین اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ یا ایک عورت، مسکین عورت، ضرورت مند عورت، اس نے کس طرح حقدار تک حق کو پہنچایا ہے۔ اس نے غور کیا میں کھاتوں کے اندر بڑا ہیر پھیر کرتا ہوں، کریانے والے جو ہوتے ہیں کھاتوں کے اندر بڑا ہیر پھیر کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا یار یہ ابھی قریب زمانے کے اندر ایک آدمی کے ساتھ میرا کھاتے کا معاملہ ہے، چلو اس بڑی امی نے اپنا معاملہ صاف کیا، میں بھی اس کے ساتھ صاف کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس چلا گیا اور یہ کہا کہ یہ کھاتے میں غلطی تھی، آپ کے میری طرف پیسے آتے ہیں، آپ یہ پیسے وصول کر لیں اور غلطی میں نے اپنی ٹھیک کر لی۔ وہ جو آدمی جس کے پاس یہ گیا نا وہ کچہریوں میں کام کرتا ہے، رجسٹری کا کام تھا۔ رجسٹری والے آپ کو پتہ ہے کہ اوپر خرچہ رہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں اچانک بات ہے یار یہ ایک مسکین آدمی ہے، کریانے والا، یہ آدمی اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے تو میں نے تو فلاں آدمی اس کا حق ہے، اس کی فرض ٹھیک ہے، کاغذات ٹھیک ہے، سارے مسائل ٹھیک ہیں، میں نے اس سے زائد پیسوں کا مطالبہ کیا ہے، یہ کیوں؟
جب معاملہ سارا بیان بیان ہو گئے تو اس نے پیسے چپکے سے اس کو دیے اور کہا یہ آپ کا حق ہے، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ رائٹ ہیں، آپ کا حق ہے، اور آپ یہ آپ کا کام ہو گیا، یہ پیسے جو ہے نجائز ہے، میں نے نہیں لے۔ میں نے کہا جی کیا بات ہو گئی؟ ساری زندگی سارا سلسلہ انہوں نے کہا مجھے ایک کریانے والا آیا تھا، اس نے اپنے کھاتے کو ٹھیک کیا تو میں نے کہا کہ میرا بھی کھاتا اللہ کے سامنے ٹھیک ہونا چاہیے، میں نے آج کے بعد کوئی غلط پیسہ نہیں لینا ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، اور جو کسی کا ہوگا میں ان پر کام کروں گا۔ اب یہ آدمی جس کو پیسے واپس کیے گئے، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا۔ ذرا آپ دیکھیں کیسے کڑی کے ساتھ یہ کڑی مل رہی ہے۔ یہ کہنے لگا کہ ایک آدمی کے میرے پاس پیسے تھے، میرا دوست تھا، لنگوٹیا تھا، اس نے میرے پاس امانت رکھی تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا، میں اور وہ اور میرا اللہ درمیان میں گواہ ہے اور اللہ جانتا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا اور میں نے اس کے پیسوں کو کام میں لگایا اور میرے پاس بڑی میں بہت سارے میں نے نفع حاصل کیے اور میں نے اس کے ساتھ سلسلہ کیا۔ میں نے کہا جب یہ اتنی سی ملازمت والے لوگ یہ اگر ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی حقدار تک حق پہنچاتا ہوں۔ جو میرے پاس میرے دوست کا پیسہ تھا اور میں نے اسے پرافٹ بھی لی ہے، میں اس کی فیملی کو تلاش کروں کس حالت کے اندر ہے، میں ان کا حق ان تک پہنچا دوں۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتے ہوئے جیون کا ادھر کرایہ دار رہتے تھے چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ ادھر رہتے تھے، میں اس طرح تلاش کرتے کرتے ایک کچی آبادی میں ٹوٹا پھوٹا سا مکان، میں وہاں تک پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا، میں نے ان کے سامنے بات رکھی کہ میرا جو دوست، وہ بھی جانتے تھے کہ وہ میرا دوست، اس کے میرے پاس تو بڑے اچھے حالات تھے، ان کے ایک زمانے میں بڑے اچھے حالات تھے، اس نے میرے پاس پیسے رکھے تھے اور شاید آپ کو بھی نہ بتایا ہو، اور اچانک وہ دنیا سے چلا گیا۔ میں نے ان سے کام میں لگایا اور مجھے اللہ نے پرافٹ دی اور اللہ کی ذات نے اس کے ساتھ میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ ایک مکان تیار ہے، میری گزارش ہے کہ میں ٹرک لاتا ہوں، آپ سمیان باندھیں، میں اس مکان کے اندر آپ کو رہائش دوں گا اور آپ نے اس مکان کے اندر رہنا ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ بات تیرے ذہن میں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ کچہری والا تھا، اس نے وہ پیسے واپس کر دیے، اس نے کہا جی میں نے کوئی حرام نہیں کھانا۔ میرے ضمیر نے کہا کہ جب اس نے کہا میں نے حرام نہیں کھانا تو میں نے بھی حرام نہیں کھانا ہے۔ کہتے ہیں وہ سارا سامان باندھا اور باندھ کر وہ نیا مکان اس عورت کو دے دیا۔ یہ جیوید چودھری نے واقعہ بیان کیا ہے، اور جس نے کوئی اچھی بات بیان کی ہو اس کو وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آخر میں بڑا کیا کہتا ہے، یہ مکان جس عورت کو ملا بڑا کون سی عورت تھی؟ وہ صبح جو کریانے کی دکان پر جا کر کھڑی تھی اور وہ اس بات پر تھی کہ میں نے اس کا حق نہیں رکھنا، میرے خامد نے کہا تھا کہ غلط پیسے نہیں لینے ہیں اور اس کو غلط پیسوں کو نہیں رکھنا ہے۔ جو آدمی اس طرح نیت صاف کر کے چلتا ہے تو کتنے لوگوں کے لیے توبہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کتنے ذریعوں کے بعد ان کا حق ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب واقعات ہے جو یعنی اس میں واقعہ میں نے بتایا کہ جو صاحب نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیمار آدمی، حضرت ایوب بیمار سے، ان کے بچے فوت ہو گئے، مال ختم ہو گیا، کسی بڑی سخت کسی تکلیف اور بیماری کے اندر تھے، اور کہتے 7 سال تک بیماری کا عرصہ رہا۔ پھر اللہ کی ذات نے دل کے اندر یہ بات ڈالی، آپ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربی انی ہے، انی نہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ میری تکلیف کو دور فرمانے والے ہیں، سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا۔ کہا کہ ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا اور ان کے گھر والے بھی دے دیے۔ کہتے ہیں وہی بچے زندہ ہو گئے، یا یہ کہ اللہ کی ذات نے، اور 7 بچے تھے تو ان کے اللہ کی ذات نے ان کو 14 بچے دے دیے، 7 اس کے ساتھ 7 اور۔ کہتے ہیں غسل کر رہے تھے، سونے کی ٹڈیاں
بیویاں وہاں پر جمع ہوئی، ان کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ ایوب میں نے بے نیاز نہیں کیا آپ کو، کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کی مہربانی ہے، اس کا تو میں ہر وقت محتاج ہوں، مال بھی دے دیا، اللہ کی ذات نے بچے بھی دے دیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ، جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی یاد دہانی، یعنی حضرت ایوب کا واقعہ عبادت گزار لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا وہ یاد دہانی کیا ہے؟ بیماری کے موقع پر کیا پڑھنا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت یونس کی بھی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا کی بھی دعا ہے۔ یہ چھٹے رکوع کے اندر حضرت یونس کا، حضرت نوح کا، پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا تفصیلی واقعہ آگ میں ڈالنے والا، اور چھٹے میں حضرت نوح کا، حضرت داؤد اور سلیمان کا، حضرت ایوب کا، حضرت یونس کا، حضرت زکریا اور یحییٰ کا، حضرت مریم کا قرآن نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت ایوب کا بڑا پیارا واقعہ ہے، اللہ نے پھر صحت دے دی بیمار حضرات۔ یہ دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، محفل کو قبول فرما، کرم فضل اور مہربانی فرما، ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کو خوشیاں دے دے، تنگ دستوں کو فراخیاں دے دے، طیب حلال رزق کا انتظام فرما، کام کاج میں برکت فرما۔ اے اللہ خوشی اور خوشحالی نصیب فرما، رکے ہوئے معاملات کو ٹھیک کر دے، فوش شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ظالم کو پکڑ لے، اس کی طاقت کو نیز کو نبود کر دے، اور ان کو نشان عبرت بنا دے۔ عالم اسلام کو آپس میں جنگ سے اللہ بچا لے، پاکستان کی جنگ ہے اللہ اس کا، اے اللہ اچھے نتائج کے ساتھ اس کا خاتمہ فرما، آپس میں بھائیوں کی طرح، پڑوسیوں کی طرح، اچھے پڑوسیوں کی طرح آپس میں رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔